بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درخواست ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ میرے خیال میں آپ تک آواز نہیں آئی، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ درود شریف جس طرح میں پڑھاتا ہوں اس طرح میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ محمد کا جو میم ہے دوسرا، اس پر ٹھہرنا ہے۔ محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے اونچا بولنا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ عام طور پر لوگ لفظ محمد کو غلط پڑھتے ہیں۔ محمد یہ ہند کو اور پشتو کا لفظ نہیں ہے، اس کے دوسری میم پر آپ نے ٹھہرنا ہے۔ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میں نے آپ کو درود شریف پڑھایا اور آپ نے پڑھا، اس طرح آپ تمام لوگ ہمارے شاگرد بن گئے۔ تو آپ جب بھی دعا کرو اپنے اساتذہ کو دعا میں یاد رکھو، تو امید ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں بھی ملے گا۔ یہ لفظ محمد میں جو دوسرا میم ہے یہ مشدد ہے، اس کو لوگ تشدید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ آئندہ کے لیے احتیاط کی جائے اور اس کو اسی طرح پڑھا جائے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ خواب میں ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں کوئٹہ میں تھا تو مجھے مولانا عبدالباسط صاحب کی طرف سے اطلاع ہوئی کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حکومت والے مجھ پر کیس بناتے رہتے ہیں۔ تو میرا ایک کیس تھا مانسہرے کی عدالت میں 21 تاریخ کو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں 21 تاریخ کو تو آؤں گا،
پھر آپ کے والد صاحب کی تعزیت کے لیے بھی آ جاؤں گا، پھر مجھے کراچی جانا ہے۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ جب آپ 21 کو آؤ گے تو اگلے دن جمعہ ہے، تو آپ ہمارے ہاں جمعے کی نماز میں گفتگو بھی کریں۔ میری درخواست ہے، میں تو مولانا عبدالباسط صاحب کے والد صاحب کو زیادہ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ اس کا بیٹا عالم ہے، اور بیٹے کا عالم ہونا بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ ڈاکٹر ہونا خوش قسمتی نہیں، انجینئر ہونا، ٹیچر ہونا یہ خوش قسمتی نہیں، عالم ہونا۔ تو میری درخواست ہوگی کہ قاری دلبر صاحب جو آپ کے امام بھی رہے ہیں، آپ کے مؤذن بھی رہے ہیں، پہلے صف کے ساتھی بھی تھے، ان کا آپ پر حق ہے، پھر اس کا بیٹا آپ کا خطیب و امام ہے، تو ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کر 3 دفعہ قل شریف پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مولا کریم قاری دلبر صاحب کی تمام نیکیاں اور عبادات قبول فرما، اور بتقاضۂ بشریت جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ معاف فرما۔ جن لوگوں کو ان کی جدائی کا صدمہ ہوا ہے انہیں صبر نصیب فرما، اور جنہوں نے صبر کیا ہے اللہ انہیں اجر نصیب فرما۔ جو لوگ ان کے جنازے میں شریک تھے اللہ اس بہانے سے سب کی مغفرت نصیب فرما، اور جو لوگ تعزیت کے عمل میں شریک تھے یا ابھی یہ مجمع تعزیت کر رہا ہے، یا اللہ ان کے تعزیت کرنے والے تمام لوگوں کو مغفرت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ علماء کرام آپ کو رمضان کی فضیلت بتاتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی رمضان کی فضیلت سے بے خبر نہیں۔ علم تو بہت زیادہ ہے، عمل نہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات بتاتا ہوں، اگر پہلے کسی عالم نے بتائی ہے تو یہ کند مقرر ہے، اور نہیں بتائی تو پہلی دفعہ آپ سن لیں۔ جتنا مجمع بیٹھا ہوا اس سب کے فوٹو لے لیے جائیں، سب کے۔ یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے رمضان میں یہ مجمع ایسا نہیں رہے گا، اس میں بہت سارے لوگ مر چکے ہوں گے۔ اگر آپ اس طرح سمجھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، پچھلے رمضان میں جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس سال وہ گنتی پوری نہیں ہے، تو ایک آدمی کا نمبر لگ گیا، وہ میرا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ طے ہے کہ موت ہے اور اگلے رمضان تک ہمیں یقین نہیں ہے زندہ رہنے کا، تو پھر اس کو آخری چانس کے طور پر لینا چاہیے۔ ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ یہ میرا آخری رمضان ہے اور اگلا رمضان مجھے نہیں ملے گا، تو جب یہ سوچے گا تو وہ کس طرح گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ لیکن ہر ایک آدمی کا شیطان اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے،
شیطان بڑا تعلیم یافتہ ہوتا ہے، کسی مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا، کسی عامی کا شیطان بھی عامی ہوتا، پروفیسر کا شیطان پروفیسر ہوتا ہے، ٹیچر کا شیطان ٹیچر ہوتا ہے، اور 1 پوائنٹ پلس ہوتا ہے۔ اگر آپ کی تعلیم 12ویں ہے تو اس کی سمجھو 13ویں ہے، چونکہ اس نے آپ کو بچھاڑنا ہے تو اس کی تعلیم زیادہ ہے۔ وہ آپ کے دل میں یہ خیال لائے گا چھوڑو یہ مولویوں کے مفروضے ہیں، ہم اگلے رمضان کو بھی زندہ رہیں گے، اس کے بعد اگلے کو بھی رہیں گے، اور اس کے بعد اگلے کو بھی رہیں گے۔ اگر اس رمضان میں ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے، اگلے رمضان میں راضی کریں گے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ ہمیں تو اتنا نہیں پتا کہ آنے والا جمعہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، ہمیں تو اتنا نہیں معلوم کہ ہم اپنے گھر تک جا سکتے یا نہیں جا سکتے۔ جب ہمیں اپنے سانس پر کنٹرول نہیں ہے تو پھر ہمیں اس رمضان کو آخری رمضان سمجھنا چاہیے اور اس جمعے کو آخری جمعہ سمجھنا چاہیے، اور اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ممبر پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پہ رکھا تو آمین کہا، اور تیسرے پہ رکھا تو آمین کہا۔ یہ بات فضائل اعمال میں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس اس فضائل اعمال کے لیے وقت نہیں ہوتا، اتنے میں ایک آدمی اعلان کرتا ہے بیٹھو آپ کو آپ کی نبی کی باتیں سنائیں گے، تو دکاندار بھاگ جاتے اور وہ جا کے دکان کھول دیتے۔ ان کے ذہن میں کہ یہاں بیٹھنے پہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا، وہاں دکان کھولیں گے تو کوئی گاہک آ جائے گا۔ تو آپ بالکل ناراض نہ ہوں، بہت بڑی محنت کی ہو تبلیغی جماعت کی تو فضائل اعمال سننے کے لیے چند لوگ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ اگر کوئی گاہک آپ کی قسمت میں ہے تو آپ فضائل اعمال سنو، وہ آپ کا انتظار کرے گا، اور اس نے آپ ہی سے سودا لینا ہے، کسی اور سے نہیں لینا۔ لیکن یہ یقین کس طرح بنا لیا جائے کہ یہاں فضائل اعمال کی حدیث سننے میں فائدہ ہے، دکان کھولنے میں فائدہ نہیں۔